بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کوئٹہ پریس کلب کے اسٹوڈیو سے میں غلام محمد جلال۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں پاکستان پیپلز پارٹی خواتین ونگ میرپور ڈویژن کی صدر محترمہ افرا شہزادی صاحبہ۔ ہم ان کو کوئٹہ پریس کا علامہ محمد پاک کے تھا کہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کا تعلق ڈڈیال سے ہے اور یہ انہوں نے کم عرصے میں بھی سیاست میں ایک بڑا مقام حاصل کر لیا۔ گزشتہ الیکشن میں انہوں نے ڈڈیال کے حلقے کے علاوہ بھی میرپور ڈویژن کے حلقوں میں اپنے امیدواران کی جو کیمپین کی ہے چودھری افضل شاہ صاحب کی، گو کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے سیاست کے اندر ایک بہت بڑا مقام بنایا اور آج یہ میرپور ڈویژن کے صدر بھی ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنا کوئی میسج آج 8 اکتوبر کے حوالے سے بھی ہے، زلزلے کا دن ہے، آج سے 21 برس پہلے آزاد کشمیر کے اندر 16 اس پر یہ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے والے جیالوں کو میرا سلام۔ آج پہلی بار کوئٹہ پریس کلب میں آئی ہوں اور جب میں یہاں آئی ہوں تو یہ ایک نازک سا دن ہے۔ ایک طرف 16 برس پہلے ایک زلزلہ آیا جس نے روحوں تک کو چھلنی کر دیا۔ وہ جو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈس آرڈر تھا آج تک وہاں اس فیز سے لوگ گزر رہے ہیں۔ اور دوسرا چڑھوئی کا الیکشن، وہ بھی ایک حادثے کے بعد وہ الیکشن اس طرح سے آسان نہیں رہا کسی بھی جماعت کے لیے، وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ہے۔ تو یہ دو بڑے سٹریس والے مومنٹس ہیں جب آج میں کوئٹہ پریس کلب میں ہوں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ زلزلے کے شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور چڑھوئی کے عوام، چڑھوئی کے جیالے ایک بار پھر متحرک ہو جائے۔ جو ہمارے امیدوار ہیں عامر یاسین صاحب، ان کے والد چودھری یاسین صاحب جو 6 بار یہاں سے جیت کر اسمبلی میں پہنچے، ان کا چڑھوئی کے عوام کے لیے بڑا کام ہے۔ 16 کالجز دینا، 500 کلومیٹر روڈز دینا، انفراسٹرکچر اور ہر طرح کے اداروں کو متحرک کر دینا، یہ چڑھوئی کے عوام کے لیے اعزاز ہے کہ چودھری یاسین صاحب یہاں کے لیڈر ہیں۔ اور اب تو محبتوں کی، وفاؤں کی ایک بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے ہمارے جیالوں پر، کیونکہ پارٹی نے یاسین صاحب کو پریزیڈنٹ بھی بنا دیا ہے۔ میری کارکنوں سے گزارش ہے کہ کسی بھی قسم کے منفی پروپیگنڈا پر کان نہ دھریں۔ اگر کوئی خبر آتی ہے یاسین صاحب کی گرفتاری کی یا کوئی خبر اس طرح سے متصل بہت ساری اور خبریں آئیں گی، ہم نے ان خبروں پہ کان نہیں دھرنے۔ ہم نے 10 اکتوبر کو گھروں سے صبح 8 بجے نکلنا ہے، پولنگ سٹیشن جانا ہے، اپنے اپنے ووٹ کاسٹ کریں اور وہ جو ایک قومی فریضہ ہے وہ سر انجام دیں۔ ووٹ جو ہے وہ قوم کی امانت ہے، وہ جینڈر ڈیفرنس سے بڑی ہٹ کے ہوتی ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو، یہاں ووٹ کو تولا نہیں جاتا، جمہوریت میں گنا جاتا ہے۔ تو یہاں کے مردوں کے ساتھ ساتھ ہماری خواتین بھی ووٹ ڈالنے نکلے۔ ہمارا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کسی صورت کم نہیں ہونا چاہیے اور ہم ثابت کریں، ہم جیالے ہوں یا کسی اور جماعت کے لوگ ہوں، ہم ثابت کریں کہ چڑھوئی والے جو ہیں وہ بڑے مضبوط دل و دماغ کے مالک ہیں۔ حادثے تو ہوتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا بڑے بڑے شہروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں اس سانحے کو، اس حادثے کو بھی ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے متصل جو ہمارا پروپیگنڈا ہمارے خلاف ہوا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے، ان قربانیوں، ان وفاؤں کو بھی یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ اسی طرح میرپور کے عوام، میرپور سٹی کے عوام کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ بھی گھروں سے نکلیں، اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے، وہ پارٹی پر عروج ہو یا زوال ہو، وہ پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور وفاؤں کی داستانیں رقم کی ہیں اور پارٹی امید کرتی ہے، لیڈرشپ امید کرتی ہے کہ مزید بھی وہ پارٹی کے ساتھ ایسے ہی وفا نبھائیں گے اور آنے والا دور جو ہے وہ غریبوں کا ہے، وہ مزدوروں کا ہے، وہ محنت کشوں کا ہے، وہ ہمارے جیالوں کا ہے۔ اور بہت جلد پاکستان میں بھی اور آزاد کشمیر میں بھی جیالہ وزیر اعظم ہوگا اور آزاد کشمیر میں بڑا صاف لگ رہا ہے کہ چڑھوئی کے عوام کو
جہاں صدارت کا اعزاز ملا ہے وہاں وزیر اعظم بھی چڑھوئی سے ہوگا انشاءاللہ. تو اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اپنی خواتین کو اسپیشلی میرا پیغام ہے کہ ایک اویئرنیس، ایک موومنٹ اب آپ نے شروع کرنی ہے. جو ماں ہے اس کی گود تربیت گاہ ہوتی ہے بچے کی. وہ ایک ایسی تربیت گاہ ہوتی ہے جو ہم یونیورسٹیز اور کالجز سے بھی نہیں سیکھ سکتے، وہ ہمیں ہماری ماں سکھاتی ہے. تو بچوں کی تربیت بھی نظریاتی طور پر کریں اور خود بھی شعور کی اس سطح پر پہنچے کہ ہمارے ہاں یہ جو مرد اور عورت کی بحث ہے اس کو ہی ہم ختم کر دیں. اپنا اپنا فرض، اپنی اپنی ذمہ داری نبھائیں. اور اس الیکشن میں چونکہ اب رات کو میرے خیال میں پابندی لگ جائے گی کیمپین پہ، تو آج کا دن جیالوں کا متحرک ہونے کا دن ہے. ووٹ اپنے بنانے کی کوشش کریں. جو ہمارے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی ذمہ داریاں بڑھ چکی ہیں اور انشاءاللہ فتح ہمارا مقدر ہوگی. اچھا، یہ آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. پیپلز پارٹی بالخصوص پیرپور شہر کے اندر اور آپ کا وہ ساتھ جو ہے کھڑی والا حلقہ یہاں پہ کمزور کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آج تک وہاں سے آپ نے کوئی امیدوار نہیں آ رہا الیکشن ہمارے امیدوار وہاں سے آ رہے ہیں. الیکشن جیتنے کی ایک بدقسمتی ہماری رہی ہے. اگر آپ میرپور کے حلقے میں دیکھیں تو ایک عرصے سے ایک خاندان چلا آ رہا ہے اور وہ خاندان اپنی جڑیں وہاں پر مضبوط کر چکا ہے. اور جو تبدیلی اور ارتقاء کا عمل ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، وہ کبھی بھی ایک دم نہیں ہوتا. اور پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ کھڑی میں اور ہمارے میرپور سٹی کے حلقے میں ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی 2026 کے الیکشن میں. اور یہ جو آپ کا سوشل میڈیا ہوتا ہے اس کا بھی بڑا رول ہوتا ہے. آپ کا پریس میڈیا ہو، آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو، آپ کا سوشل میڈیا ہو، یہ لوگوں کی پرسپشن بناتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ یہاں پہ بھی زیادتی ہوئی ہے. حالیہ الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 11 سیٹیں ملی ہیں، لیکن جو ان کے کافی مضبوط امیدوار ہیں وہ بھی آ گئے ہیں. ہر جیت تو ہمارے ضلع کوٹلی سے 2 سیٹیں جو یاسین صاحب کی ایک جانب ملا ہوئی ہیں، باقی آپ کی 3 سیٹیں لوز ہوئی ہیں. اس کی کیا وجہ؟ ایک تو ہر جیت ایک کھیل کا حصہ ہوتی ہے. سیاست کو کبھی بھی دشمنی یا محبت میں نہیں لے کے جانا چاہیے. یہ ایک کھیل ہے. اگر آپ نہیں جیت رہے، آپ ہار رہے ہو، تب بھی یہ کھیل ہے، اس کو انجوائے کرنا چاہیے. اور جہاں تک بات ہے کہ ہم کیوں نہیں جیت سکے، تو آپ دیکھیں سٹنگ گورنمنٹ ہماری مسلم لیگ نون کی تھی، وفاق میں ہماری پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی تھی. تو ان حالات میں میرے خیال میں یہ 11 سیٹس نکالنا پیپلز پارٹی کی ایک بڑی فتح ہے. اور بڑے عرصے بعد کشمیر میں اتنی سٹرونگ اپوزیشن آئی ہے کہ وہ 11 سیٹس لے کے آئی ہے، ورنہ 3، 4 اور 5 پہ ہم رک جایا کرتے تھے اپوزیشن والے. میڈم، جیسے 2 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ میرپور کے حلقے میں اس طرح سے کوئی ایکٹیویٹیز کسی بھی پارٹی کی نہیں ہے کمپیئر ٹو یہ چڑھوئی. اس کی کوئی خاص وجہ کہ تمام پولیٹیکل پارٹی نے، ایون پاکستانی لیڈرشپ نے، سب نے فوکس اس حلقے کو کیا ہوا ہے. اس کی کیا ریزن آپ دیکھ رہے ہیں؟ جو میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ میرپور سٹی ایک ڈیفرنٹ حلقہ ہے. اس کا تناظر یہ ہے، ایک تاریخی تناظر ہے نا، وہاں جڑیں مضبوط ہو چکی ہیں. پھر بیرسٹر سلطان محمود صاحب کا ایک بڑا انفلوئنس ہے وہاں پہ، اور اس وقت وہ صدارت میں بھی ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ، اور ہم وہاں پر اس طرح سے ہماری پوزیشن سٹرونگ نہیں ہے جس طرح چڑھوئی میں ہے. اور چڑھوئی میں جیسے ایک حادثہ بھی ہوا ہے، تو چڑھوئی میں ایک جسٹس کی طرف لے کے جانا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ کورٹس کا فیصلہ نہیں آیا. اب یہ جو رائے بنانی ہے لوگوں کی، یہ ہم لوگوں نے بنانی ہے. اور یہاں پہ ہمیں زیادہ ضرورت ہو گئی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک جسٹس کی اور ایک سچائی کی طرف لے کے جائیں. تو یہ ایک بڑی ریزن ہے کہ ہم لوگ چڑھوئی میں زیادہ فوکس کر رہے ہیں. آپ کافی دنوں سے حلقے میں کمپین پہ ہیں، کیا سمجھتی ہیں آپ خواتین کو موٹیویٹ کرنے میں کتنا کامیاب ہوئی، یا اگر خواتین یہاں ایکٹیو نہیں ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے؟ ہماری خواتین جو چڑھوئی کی ہیں وہ پڑھی لکھی ہیں، لیکن وہ ماحول نہیں دیا گیا. جو انسان ہوتا ہے وہ اپنے ماحول کی پروڈکشن ہوتا ہے. تو وہاں چڑھوئی کے لوگوں کو، اسپیشلی خواتین کو، وہ سیاسی ماحول نہیں دیا گیا ابھی تک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی خاتون جو ہے یہاں پہ ایکٹیو نہیں ہے.
तो वो एक माहौल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। चूंकि मीरपुर डिवीजन में ख़वातीन में अवेयरनेस लाना, पीपल्स पार्टी की ख़वातीन को ऑर्गेनाइज करना, ये मेरी जिम्मेदारी में आता है, तो मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि ख़वातीन को मुतहरिक कर सकूँ। मैंने एक मीटिंग की, मैं आज शाम को एक मीटिंग कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक स्टार्ट हो जाए, एक पहला स्टेप हम ले लें चढ़ोई की ख़वातीन के लिए कि वो सियासी अमल में शामिल हो सके, उस दहाड़े में शामिल हो सके। और अगर ओवरऑल हल्के की बात की जाए तो चढ़ोई की सीट हमारी है। अच्छा, आप एक सीट पे ही इस वक्त आपको दावा किया कि कमाल हम कंपटीशन में हैं, हम मीरपुर में कंपटीशन में हैं, लेकिन ये तो मिनी लाड़काना है ना चढ़ोई, ये हमारी अपनी सीट है। मैडम, ये मिनी लड़काना तो है, यहाँ पर हर दौर में पीपल्स पार्टी की सीट रही है, खवातीन को जो यासीन साहब ने आगे क्यों नहीं लाया? रस्म रवाज हमारे यहाँ आपने देखा, हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज को हम मजहब से भी ज्यादा कहीं कहीं प्रायोरिटी दे देते हैं। तो वो एक रस्म और रवाज थे, वो कल्चर था जिसने अलाउ नहीं किया और कोई खातून यहाँ पे पहला स्टेप नहीं ले सकी। अब जो है हमने एक कोशिश कर दी है, एक माहौल बनाने की कोशिश की है, उस कल्चर को हमने थोड़ा सा बदलने की कोशिश की है और इलेक्शन के फौरन बाद इंशाल्लाह चढ़ोई में हम कोशिश करेंगे कि हम लेडीज विंग की अनाउंसमेंट कर दें। चढ़ोई के हलके के अंदर लेडीज विंग का एक स्ट्रक्चर हम दे देंगे, उसके बाद ये सिलसिला आगे चलेगा इंशाल्लाह। मैडम, क्या चढ़ोई में चौधरी यासीन साहब के बेटे के अलावा पीपल्स पार्टी में और भी लोग बेशुमार हैं जो बानी है पीपल्स पार्टी के, उनको टिकट क्यों नहीं जारी किया गया? आप देखिए, एक बड़ा मुश्किल टाइम पीरियड है ये। मैं ये नहीं कह रही कि पीपल्स पार्टी के लिए, सारी जमातों के लिए, और इस मौके पर यासीन साहब की फैमिली में से किसी का आना जरूरी था, क्योंकि यासीन साहब की एक क्रेडिबिलिटी है, एक अरसे से वो लोगों को सर्व कर रहे हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी ख्वाहिश थी कि उन्हीं की फैमिली में से हो ताकि ये इलेक्शन हमारा रहे, और ये इस वक्त जरूरी है। आप देखें, जो सानेहा या हादसा हुआ है उसके भी बड़े असरात हैं लोगों पर, तो ये जरूरी था कि इस फैमिली से हो, क्योंकि लोगों की मोहब्बत जो है वो यासीन साहब के साथ है, तो उससे हम इसको मजीद आगे चला सकते हैं। और ये जमहूरी एक जमात है, कहीं पे भी अगर किसी की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है तो वो इंशाल्लाह आएगा टिकट के लिए। चलो, एक इलेक्शन फेयर और फ्री होंगे या इसमें भी कुछ जनरल इलेक्शन की तरह कुछ होगा? चांसेस है, वो जरा यहाँ आए थे और कहीं पे भी धांधली के चांसेस पूरे के पूरे होते हैं। ये अब उस दिन पे है कि वो दिन कितना पुरअमन रहता है हमारे लिए, और मेरा कारकुनों को ये भी पैगाम है कि एक पुरअमन और बड़े कूल माइंडेड होके आगे बढ़े। ये इलेक्शन कोई हमारे हाथ से जाने वाला नहीं है, इसलिए अगर कोई जज्बाती करने की कोशिश भी करता है तो उसको नजरअंदाज करें और अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें। कोई आखिरी पैगाम अपने कारकुनान को, ख़वातीन को? ख़वातीन अपने घरों से निकलें और वोट कास्ट करें, उस कौमी फरीजे का, उस अमानत का और जो जिम्मेदारी एक रियासत की आप पर है वो पूरी करें। रियासत और पार्टी एक माँ की तरह होती है, वो बेतहाशा प्यार भी देती है, तो उस प्यार का, उस मोहब्बत का आप सिला देंगे। और मैं एक बार फिर कहूँगी, कारकुन पुरअमन रहें, चढ़ोई के अवाम पुरअमन रहें, और एक लड़ाई झगड़े फसाद की सियासत को छोड़ के एक पुरअमन और जमहूरी सियासत को लेके चलें। तमाम पार्टीज ये दावा करती हैं कि वो जमहूरी हैं, तो फिर कारकुनों पे भी भारी जिम्मेदारी आई होती है कि वो जमहूरियत का मुजाहरा करें। और ये जो एक आध दुश्मनी हो जाती है ये नस्लों तक ट्रेवल करती है, तो हमें अपनी आने वाली नस्ल को एक ऐसा माशरा देना है कि वो जहाँ पर सुकून और अमन की जिंदगी गुजार सके, बजाय इसके कि वो पुरानी दुश्मनियां जो है वो निपटाते फिरे। तो ये इस वक्त कारकुनों पे एक भारी जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन रहें। बहुत शुक्रिया मैडम आपका, कुरेटा प्रेस क्लब आने का, हमारी हौसला अफजाई करने का। इनके साथ ही तहसील कुरेटा की सदर मोहतरमा नूर साबर एडवोकेट साहब हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सोशल मीडिया के पीपल्स पार्टी के बहुत ही एक्टिव हैं मेरे साथ बैठे हुए आसम गुल साहब हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। दीगर आने वाले तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज हमें टाइम दिया। इस पर मैं एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।